دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ دوزخ جہنم کیسی ہے، اس کے متعلق تفصیلاً بحث کی ضرورت ہے۔ ضمناً میں نے کئی تفسیروں میں اس کا ذکر کر لیا ہے۔ جہنم اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا گھر ہے جس کی لمبائی چوڑائی کی حد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی تفسیر میں ہی میں نے ذکر کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دھماکے کی آواز سنی۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں ایک آواز سن رہا ہوں، کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے پوچھا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ عرض کیا انہوں نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے 70,000 سال قبل جہنم کے دہانے سے، جہنم کے منہ پر سے، اس کے دروازے سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے نیچے کو لگا ہے۔ 70,000 سال پہلے جہنم کے دروازے سے ایک پتھر ڈالا گیا تھا، وہ اب جا کر اس کی تہ پر لگا ہے۔ تو کسی پتھر کے اوپر سے نیچے آنے کی جو سپیڈ ہے، جو رفتار ہے، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب اس پتھر کو نیچے تہ تک پہنچنے کے لیے جہنم کے 70,000 سال لگ سکتے ہیں، تو پھر جہنم کی یہ لمبائی چوڑائی کا ہمارے دماغ سے کیلکولیشن ہونا مشکل ہے۔ ہم نہیں بتا سکیں گے کہ وہ کتنی بڑی ہے دوزخ۔ اور جبکہ دوزخیوں کی شکلوں کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ ایک دوزخی اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین پر کھڑا رہے تو اس کا سر بادلوں پر لگنے لگے، اور اس کا پیٹ پہاڑ کی طرح برابر، اس کے کان صرف ہاتھی کے برابر ہوں گے۔ اتنی بڑی شکل بنائی جائے گی ایک دوزخی کو ڈالنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ وہ مزہ چکھ سکے عذاب کا۔ تو جہنم جو اس کے طبقات ہیں، اس کے متعلق بھی احادیث کریمہ میں ہے کہ الگ الگ اس کے طبقات ہیں۔ کچھ وادیاں ہیں جہنم کی، بے نمازیوں کے لیے ایک الگ طبقہ بنایا گیا، اس کے عذابات کا سسٹم ہی الگ ہے۔ ہوتا ہے کہیں پر بھی ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، شعبے بنے ہوئے تھے، دوزخ کے بھی شعبے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے نیچے والا طبقہ منافقین کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس میں گناہوں کی کیٹیگری کے اعتبار سے الگ الگ طبقوں میں رکھا جائے گا۔ دوزخ میں، دوزخ میں صرف آگ کا ہی عذاب نہیں ہے۔ اب ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، آگ کا عذاب تو یہ انسانوں کے لیے ہے، لیکن جو آلریڈی آگ سے بنے ہوئے ہیں جنات، تو جنات جنہوں نے کفر و شرک کیا انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ بھی مکلف ہے شریعت کے۔ ثقلین کہا گیا قرآن پاک میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ رحمان میں جتنی بھی آیتیں وہ جو مکرر آئی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے دونوں سے پوچھا ہے، اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ تو جنات سے بھی پوچھا گیا ہے اور انسانوں سے بھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ جنات بھی مکلف ہیں شریعت کے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جنات میں بھی سارے فرقے ہیں، ساری تنظیمیں، سب کچھ ویسی ہے جیسے انسانوں میں۔ ان میں بھی کفار ہیں، ان میں مشرکین ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ ہیں، ان میں بتوں کے پجاری بھی ہیں، اور اسی طرح سے صالح جنات بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، تقوی شعار بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ جنات میں سارے طبقات ہیں۔ تو جنات جو کفر کر چکے وہ تو آلریڈی آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو انہیں کون سا عذاب دیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ سے بنا ہوا آدمی آگ اس کے لیے عذاب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جنات کو کیسے عذاب ہوگا دوزخ میں، اور شیطان دوزخ میں جائے گا تو وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، دوزخ میں آگ ہی ہے۔ اس کو ایک بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے اس کو مارا، لگا کہ نہیں لگا؟ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اینٹ کا ٹکڑا اٹھا اور مارا، لگا کہ نہیں لگا؟ ہاں بالکل لگا۔ کہا تو بھی تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی بھی تجھے تکلیف دے رہی ہے۔ انسان تو مٹی سے بنا ہے، تو یہ تھوڑی نہ ہے کہ مٹی سے بنا ہے تو اب مٹی کا ڈھیلا اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔
मारनी पड़ेगी पड़ेगी। हो सकता है जिस टेम्परेचर से उन्हें बनाया गया है, जिन्नात की तख्लीक हुई हो आग की, वो टेम्परेचर अलग है और दोज़ख का टेम्परेचर अलग है। जब अजाब दिया जाएगा तो अजाब का चखना उनको भी पड़ेगा। दूसरा एक अजाब है दोज़ख का,